حرملہ بن یحییٰ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابن وہب نے یونس سے خبر دی، نیز ابو طاہر اور محمد بن سلمہ مرادی نے کہا ابن وہب نے یونس سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے سب بستہ ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات فرمائی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر آپ نے قیام کیا اور ایک طویل قرات کی، یہ پہلی قرات سے کچھ کم تھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدہ کیا، اور ابو طاہر نے ثم سجدہ یعنی پھر آپ نے سجدہ کیا کہ الفاظ نہیں کہے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے، اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا بیان کی جو اس کے شایان شان تھی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، آپ نے یہ بھی فرمایا اور نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر ہوتے ہوئے ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک گچھا لینا چاہتا ہوں، اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں، اور محمد بن سلمہ مرادی نے آگے بڑھ رہا ہوں کہا، اور میں نے جہنم بھی دیکھی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا، یہ اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا، اور میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کی نظر کی اونٹنیاں چھوڑی۔ ابو طاہر کی روایت نماز کی طرف لپکوں پر ختم ہو گئی، انہوں نے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ اسلام صحیح مسلم